الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا سے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، وہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے اس مقدس پاک اور مبارک سرزمین پر جمع ہو رہے ہیں. انہوں نے نیت بھی کی اور اس کے لیے ارادہ بھی کیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت ہے، لیکن وہ ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں. مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے، اور حج کا انکار کرنے والا کافر ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہو تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس مقدس اور پاک سرزمین کی زیارت کے لیے جائے اور اللہ کے لیے حج کرے. کیونکہ اگر کسی بندے کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو گیا، جس کو دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہا جاتا ہے، اور ابراہیمی و محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو گیا، تو اس دنیا میں اس کو اتنی بڑی دولت مل گئی کہ اس سے بڑی دولت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حج اس امت پر فرض کیا گیا ہے، یہ امت کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے حج ہوتا تھا لیکن حج فرض نہیں تھا. اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت پر حج فرض کیا گیا، ورنہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا. جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں اعلان کریں، کس کو اعلان کریں؟ یہاں سوائے مکے میں پہاڑ کے اور ریگستان کے کہیں کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، کس کو بتائیں حج کے بارے میں، کہاں اعلان کریں؟ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور پوری دنیا میں تمہاری آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. تم اعلان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے حج کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں اللہ نے پہنچایا. اور پوری دنیا میں کیا، عالم ارواح میں جو روحیں تھی وہاں تک اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا. اور جن جن کے مقدر میں حج ہے انہوں نے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا، تلبیہ پڑھا باقاعدہ. جس طریقے سے عالم ارواح میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہم سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالوا بلی، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس وعدے کو ہم بھول گئے. اسی طریقے سے بہت سی روحیں ہیں جنہوں نے وہاں لبیک اللہم لبیک کہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس وعدے کو بھول گئے، اس تلبیہ کو بھول گئے، اور حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کر رہے. تو حج جو ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے راجح قول کے مطابق. اس سال اللہ کے رسول حج کرنے نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر الحج بنا کر کے بھیجا، اور اگلے سال سن 10 ہجری میں اپنی وفات سے 3 مہینہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج
حج کیا تھا جو آپ کا وہی آخری حج تھا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور عرفات کے میدان میں جب آپ تشریف فرما تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. یہ آیت نازلی سے پتہ چلتا ہے کہ حج اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے. تو حج اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کا حج فرض ہے. اگر حج فرض ہونے کے بعد کوئی حج نہیں کرتا ہے تو سخت وعید ہے اس کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ اس کے پاس سواری ہے, زاد سفر ہے. الزاد والراحلہ, حج فرض ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, سواری اور ذات سفر. یعنی وہاں جا کر کے آدمی وہاں تک پہنچ جائے اور واپس چلائے, اور اس کے جو اہل و عیال ہیں جن کی نفقے کی ذمہ داری اس پر ہے ان کا خرچہ دے کر کے جائے. اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہاں جا سکتا ہے, آ سکتا ہے اور خرچ اٹھا سکتا ہے, تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے. اگر اتنا مال ہونے کے باوجود کوئی حج نہیں کرتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اللہ نے اس کو دولت دی, حج نہیں کر رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے. گویا حج کے بعد خاتمہ بالخیر کی مہر لگ جاتی ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی یہود و نصارہ ہو کر نہیں مرے گا, مشرک کافر ہو کر کے نہیں مرے گا. حج کے بعد یہ چیز اس کو مل جاتی ہے, یہ سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ وعید بھی ہے کہ حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو توکل اللہ بھروسے حج کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی منع ہے. حج فرض ہو تبھی حج کرے, جیسے کہ ایک عورت پر حج اسی وقت فرض ہوگا کہ مالدار بھی ہو اور اس کا محرم ساتھ بھی ہو, اس کا باپ ہو, اس کا شوہر ہو, اس کا بھائی ہو. اگر محرم اس کے پاس نہیں ہے تو عورت کتنی مالدار کیوں نہ ہو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. اکیلے سفر نہیں کر سکتی عورت, منع ہے اکیلے سفر کرنے. ابھی تو دیکھیں تماشا بنا کے رکھا ہے سوشل میڈیا پہ, نقاب اوڑھے چلی جا رہی ہے اکیلے آرام سے. بھائی کا مبارکباد بھی حج کرنے جا رہی ہے. مطلب جب سے شہاب نے پہلا حج کیا ہے تماشا بنا کے رکھا ہے. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے, عورت چلی جا رہی نقاب اوڑھ کر کے, ہاتھ مالا پہنائے ہوئے حج کرنے اللہ کا سب پیدل جا رہی ہے. پیدل نہیں, آپ جہاز سے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے. پیدل تو اتنا لمبا راستہ ہے, کیا حادثہ ہوگا, کیا کیا واقعہ ہو سکتا ہے, کوئی تصور نہیں کر سکتا اس کا. عورت پر طبیعت فرض ہوگا جب محرم اس کا ساتھ میں ہو. ایسی مالدار پر حج فرض ہے, غریب پر حج فرض نہیں ہے کہ یہاں سے قرضہ ادھار لے کے جائے کہ وہاں بھیک مانگ کر کے یہاں ادا کر دیں گے. بے شمار بھیکاری گھوم رہے ہیں وہاں پر. اجمیر میں کیا بھیکاری ہوں گے, جو بمبئی کے جو درگاہ ہے سمندر کے جس کو کہا حاجی علی درگاہ, وہاں کے بھیکاری کیا ہوں گے جو آپ کو بھیکاری مکے میں ملیں گے. جان عزیز آ جائے کہ آپ کے ہر قدم پہ آپ سے بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے. اور ہمارا پڑوسی ملک ایک نمبر اس کام میں, ایک نمبر اس کام میں. جب سے وہ لوگ اس کا ٹھیکہ لے لیا وہاں پر, عرب تو یہ سب نہیں کر سکتے ہیں. پہلے کچھ ہوتی تھی کالی کلوٹی عورتیں ہوتی تھی, کہاں کی ہوتی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا, وہ مانگا کرتی تھی. لیکن ابھی وہ کم نظر آتی ہیں, وہ نہیں ہیں. پڑوسی ملک کی عورتیں نقاب اوڑھ کے لڑکے بچے کے ساتھ بھیک مانگ رہی ہیں اور بری طریقے سے مانگا جا رہا ہے. دکانوں میں گھس کر, آپ حلق کرانے جائیں گے وہاں گھس کر, راستوں میں ہاتھ کٹے ہوئے, پیر کٹے ہوئے, سب پکڑ پکڑ کے کہاں سے لا رہے ہیں. اور دھوپ میں ظہر میں آپ آ رہے ہیں حرم کی طرف, دھوپ میں سب بیٹھے نظر آئیں گے آپ. کسی کا ہاتھ کٹا, کسی کا پیر کٹا ہوا, اور سب جو ہے بھیک مانگ رہے وہاں. وہاں پہنچے کیسے ہو گئے بھائی؟ کم سے کم 1 لاکھ روپے چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے. پھر بچے ساتھ میں ہیں, ان کا بھی ٹکٹ ویزا لگا ہوگا, تو کتنی کمائی ہوگی.
اور ہم لوگوں کا حال یہ کہ دے بھی دیتے ہیں، ارے اتنی مقدس سرزمین میں مانگ رہا بھی، حرم میں بھی مانگ رہا، دے دیا جائے، تو دینے والے بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں، تو مانگنے والے بھی جا رہے ہیں وہاں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ بغیر زاد و سفر کے حج کا سفر کرتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ بھروسہ کریں گے، توکل پہ جاتے تھے، تو اللہ نے آیت نازل کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ سفر لے کے جائے گا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کے بھیک مانگا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اللہ نے منع کیا اس چیز کے، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ یہ جو آیت ہے یہ مسجد نبی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں باب السلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرنے کے لیے باب السلام سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو دروازے کے دائیں طرف بہت خوبصورت انداز میں آیت لکھی ہوئی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ آیت دائیں طرف لکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے اسی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا مکان تھا وہاں، ان کا پرنالا بہتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، پانی گرا، کپڑا خراب ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھے اور اکھڑوا کے پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم نے جس پرنالے کو کھڑا ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پرنالے وہاں پہ لگایا تھا میرے گھر پر۔ جیسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ معلوم ہوا کہ حضور نے اس پرنالے کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، فرمایا کہ عباس میں جھکتا ہوں، میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اسی جگہ لگا دو کہ اللہ کے رسول نے جہاں پہ اپنے ہاتھوں سے لگایا، عمر کی کیا مجال کہ اس وہاں سے ہٹا سکے۔ جھکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جیسے رکوع میں آدمی جاتا ہے اس طرح جھکے ہیں، اور حضرت عباس ان کے پیٹھ پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو وہاں پہ لگاتے ہیں۔ اللہ وہ واقعہ یاد کرانے کے لیے آج بھی وہ جگہ موجود ہے وہاں پر، آج بھی اس پرنالے کو بند نہیں کیا گیا ہے، آج بھی نالی اور نشان وہاں پر باقی رکھا گیا ہے، جو اس واقعے کو یاد دلاتا ہے، محبت کے اس واقعے کو یاد دلاتا ہے کہ وہ پرنالے کی وہ جگہ، وہ سوراخ آج بھی باقی ہے، لیکن اتنے خوبصورت انداز میں اس کو رکھا گیا ہے ہر آدمی جان نہیں سکتا، ہر آدمی جان نہیں سکتا۔ جو میں نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَاتَّقُونِ کا جو نون ہے، نون کا جو نقطہ ہے، وہ نقطہ وہی پرنالے کے شیر ہے، پرنالے کا سوراخ جو ہے نون کا نقطہ ہے، فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَاتَّقُونِ کا نون بنا ہوا ہے، اس کا جو نقطہ ہے وہی پرنالہ ہے۔ اس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، چھپایا بھی گیا ہے، لیکن تلاش کرنے والے جب آپ کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جب تلاش کریں گے تو چیزیں قدم قدم پہ وہاں پہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اسی طرح کے چھپی ہوئی ہیں، جیسے کہ خزانے کو چھپایا جاتا ہے لیکن پھر اس کو اگر تلاش کیا جائے تو خزانے ملتے ہیں، خزانے سڑکوں میں نہیں پڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے تلاش کیا جاتا ہے، تو اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ جائے باب السلام سے جیسے داخل ہوگا داہنی طرف دیوار پہ دیکھے گا یاد لکھی ہوئی تو فتقون النون دیکھے گا تو وہاں پر وہ چھپ اس کو ملے گا، سوراخ ملے گا اس کو۔ یہ زندگی بات بیت آ گئی تھی کہ اللہ فرماتا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، حج کے مہینے معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یعنی شوال سے آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، رمضان سے نہیں باندھ سکتا۔ حج کے مہینے بھی خاص ہیں، دن بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے کہ اس مہینے میں حج ہوگا، اس دن میں حج ہوگا، اسی جگہ جا کے حج ہوگا، سب کچھ اس کے لیے بتا دیا گیا، متعین کر دیا گیا حج کے لیے۔ عمرے کے لیے دن خاص نہیں ہے، مہینہ خاص نہیں ہے، صرف 5 دن جو حج کے ہوتے اس میں عمرہ نہیں ہوتا، باقی پورے سال عمرہ ہوتا ہے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس پر حج فرض ہو، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، 3 باتیں اس آیت میں کہی گئی ہیں، وہ رفث نہ کرے، وہ فسق و فجور نہ کرے، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے،
رفث کہتے ہیں شہوانی بات کرنے کو، یعنی جس سے شہوت ابھرے انسان کی گناہ پر۔ اب وہاں جب آپ جائیں گے بے شمار ایسے مواقع ہوتے ہیں، بے شمار، کہ آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے آگے پیچھے جمع ہے۔ اور ابھی تو مطاف میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ ابھی آپ مطاف میں طواف کریں گے تو عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے مطاف میں جانے کے لیے احرام شرط ہے وہاں پر۔ آپ حالت احرام میں ہوں گے تبھی آپ کو داخل ہونے دیا جائے گا، لیکن عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا کہ ان کو الگ سے کچھ کہا جائے کہ پہن کے آؤ، تو وہ ہر وقت جا سکتی ہے۔ مرد تو اسی وقت جائے گا جب وہ چادر میں ہوگا، کرتا پائجامہ ٹوپی میں آپ کو مطاف میں نہیں جانے دیں گے۔ عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا تو وہ جب چاہے جس وقت چاہے جا سکتی، اس لیے مطاف میں عورتوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بچ نہیں سکتے آپ، آگے سے دھکا دیں گی، پیچھے سے دھکا دیں گی، تو ہو سکتا ہے انسان کے ذہن کوئی گندا خیال آ جائے۔ جب ایسے موقع پر وہ بھی پوری دنیا کے عورتیں ہوں وہاں پر، تو پہلا کہتے فلاں رفاظت کو شہوانی چیزیں تمہارے نہ پیدا ہوں، یہ جذبات تمہارے نہ اترے وہاں پر۔ ولا رفث ولا فسوق، فسق و فجور نہ ہوا، فسق و فجور نہ ہو، یعنی بد نظری آدمی کر رہا، آنکھوں کی حفاظت آدمی نہیں کر رہا، غیبت آدمی وہاں پہ کر رہا، دیگر گناہ میں مبتلا ہے وہاں جا کر کے، تو کہتے ہیں ولا فسوق، دیکھو فسق و فجور گناہ کا کام بھی نہ ہو، ولا جدال فی اللہ، لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، کیونکہ وہاں قدم قدم پہ مجاہدہ ہے، قدم قدم پہ مجاہدہ ہے، انسان غصہ آتا ہے وہاں پر، لیکن اسی کا حکم دیا گیا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ورنہ اگر انسان لڑائی کرنے پہ ہے تو ہر جگہ لڑائی کرنے کے لیے موقع ہے اس کے پاس، لیکن کہ ولا جدال فی اللہ، تو ہر میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی کرو گے بھلائی، تم جو بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، زیادہ سفر لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ سفر تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ تو حج آدمی اس انداز سے جب کرے گا، یہ تین باتیں کہی گئی ہیں، جب اس انداز سے کرے گا تو اس حج کو کہا جاتا ہے حج مبرور۔ حج مبرور یعنی مقبول حج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اس نے اس میں رفث نہیں کیا، یعنی شہوانی کوئی بات یا اس میں کوئی سا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ فلا رفث ولا فسوق، نہ ہی اس نے کوئی گناہ کا کام اس نے کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب واپس آئے گا تو اس حال میں واپس آئے گا، گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا۔ جب اس طریقے سے حج کر کے آئے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آئے گا، اسی کو کہتے ہیں حج مبرور۔ آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا، اس کے بیچ جو بھی گناہ اس نے کیے، اگر عمرہ کیا تو سارے گناہوں کا کفارہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے میں ہو جاتا ہے۔ یہ عمرے کا فائدہ ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ ہے، حج مبرور کا ثواب سوائے جنت میں کچھ نہیں، یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ حساب و کتاب بھی اس کو نہیں دینا پڑے گا۔ حج مبرور اگر کسی کو مل گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، لیکن حج مبرور ہے بہت مشکل کام، پیسہ بھی انسان خرچ کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ حج مبرور جو ہے یہ کیسے ملے، اس کے لیے بڑی محنت ہے۔ سب سے پہلی بات، حج مبرور ہونے کے لیے شرط ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔
اب آپ اس کو کہاں سے لائیں گے؟ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو پہلے ہی سے دیگ چڑھ جاتی ہے، جلسہ بھی ہو جاتا ہے، دیگ بھی چڑھ جاتی ہے، اور پورے راستے نعرہ بھی لگتا ہے اس کے نام کا، تو انسان کا نفس کیسے نہیں بھولے گا؟ ہار مالا اس کو پہنا دیا جاتا ہے، آگے آگے وہ چلتا ہے، پیچھے سارے لوگ چلتے ہیں، ایئرپورٹ لوگ چھوڑنے جاتے ہیں، ایک بھیڑ جاتی ہے، بس بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اندر دکھاوا گیا ہوتا ہے۔ بریانی دے حاجی صاحب کھلا کے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ پورے ملک بریانی انہیں کھلا کے نعرہ لگوا کے لے جا رہے ہیں، اب فوٹو کھنچوا رہے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کر ہر جگہ فوٹو کھنچوا رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ دوسرے بات یہ کہ پھر گناہ نہ کرے وہاں جا کر، کسی طرح کوئی گناہ نہ ہو سکتا۔ واپس آنے کے بعد زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے، نیکی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، یعنی واپسی کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جیسے پہلے زندگی تھی ویسی ہو گئی یا اس سے بھی خراب ہو گئی۔ یاد رکھیے حجر اسود جو ہے یہ ایسا پتھر ہے جیسے کہ کسی کو جانچنا ہو، کسی چیز کو جانچنا، جیسے سونار کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اصلی اور نقلی سونے کو پرکھ لیتا ہے، وہ چیز وہ لگا کر کے گھس کر کے دیکھ لیتے کہ اصلی کے نقلی۔ حجر اسود کی کوالٹی وہی ہے کہ آپ غسل لے کے استلام کریں گے، نیک ہیں تو نیکیوں میں آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، صالح ہیں تو صالحیت میں اضافہ ہوگا، اگر آپ طالع ہیں، نالائق ہیں تو آپ کی نالائقی میں اضافہ ہوگا، پھر وہاں بھی آدمی گناہ کرے گا، واپس آ کے بھی بگڑے گا کر کے، کیونکہ بیت اللہ کو ہدی للناس کہا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ، وہاں جا کے ہدایت نہیں ملی تو دنیا کو اس کو ہدایت نہیں دے پائے گا، وہاں جا کے بے ہدایت آ جائے گا تو یہاں کے فتنے کا سبب بنے گا وہ۔ تو حج مبرور کہا گیا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، لیکن حج مبرور کے لیے بڑی شرائط ہیں، بڑی پابندیاں ہیں۔ مطاف میں آپ اگر ہیں، مطاف میں جہاں طواف ہوتا ہے، اور اگر مغرب کی اذان ہونے لگی یا کسی بھی وقت کی اذان ہونے لگی، اگر وہ منظر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے دائیں بائیں دو چار دس نہیں، ہزاروں ہزار موبائل آن رہتے ہیں، ہزار موبائل آپ کے دائیں بائیں آن رہے ہیں۔ اگر آپ خود اس کی ویڈیو بنا لیں، یعنی ان لوگوں کے بنا لیں جو موبائل کی یقین نہیں آئے گا لوگوں کو دیکھ کر کہ یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر پاکٹ میں موبائل ہے اور ہر ایک کا موبائل آن ہو جاتا ہے، وہ اپنی جو ویڈیو بنانے لگتا ہے وہاں پر۔ بے شمار موبائل سب سے زیادہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، موبائل کا استعمال ہو رہا ہے۔ حج مبرور کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، پیدل میں حج عمرہ کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة۔ پیدل میں حج عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج عمرہ گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں، اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں گناہوں کو اور فقر و محتاجی کو۔ دو باتیں کہیں، گناہوں کو اور فقر و محتاجی کو اس طریقے سے دور کر دیتے ہیں جس طریقے سے سونار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی سونے چاندی لوہے کے میل کچے کو دور کر دیتی ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، یہاں بھی وہی ہے کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہے، حج کا نہیں، حج مبرور کا لفظ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ، حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے، فقر و محتاجی دور ہوتی ہے۔ شاید کسی بھی غلط فہمی میں حج جائے گا 5 لاکھ روپے لگ جائے گا تو مال کا ہو جائے گا، نہیں، برکت اللہ دے گا، حج کے بعد اور برکت دے گا۔ حج کے بعد حاجی فقیر نہیں ہو سکتا ہے، بھکاری نہیں ہو سکتا ہے، محتاج نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس کو در در جا کر کے بھیک مانگنا نہیں پڑے گا۔ یہ حج کی خصوصیت ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی بھکاری نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ محتاجی کو حج عمرہ دور کر دیتا ہے. کسی حاجی کو آپ بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اگر وہاں آپ کسی کو بھیک مانگتے دیکھ رہے ہیں تو وہ حاجی نہیں ہے. پھر وہ اگر اس سرزمین پر بھی اگر لوگ بھیک مانگ رہے ہیں تو حاجی نہیں ہے. وہ پیشہ ور اور بھیک مانگنے کے لیے وہاں پر آئے ہیں, اسی کامی کے لیے وہاں پر گئے ہیں. اور ایک بڑی سعادت یہ حاجیوں کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحاج والعمرہ عبد اللہ, حاجی عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اس کا تصور کریں آپ, اس کا تصور کریں آپ کہ اللہ کے مہمان ہم بننے جا رہے ہیں. اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہو وہ وہاں جائے اور کعبے میں کھڑا ہو کر یہ دعا کرے کہ اللہ ہم آپ کے مہمان بنے ہیں, اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں, آپ ہمارے میزبان ہیں, آپ اپنی شایان شان ہماری مہمانی کریے. انشاءاللہ پورے سفر حج میں اس کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں. یہ دعا مانگے وہاں پہنچ کر اے اللہ ہم آپ کے مہمان ہیں, آپ اپنی شایان شان ہماری مہمانی کریے. مینا, عرفات, مزدلفہ, مکہ, مدینہ, انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف کھانے کے لیے تکلیف نہیں ہوگی. کون میزبان ہے ایسا جو یہ چاہتا اس کا مہمان اس سے ناراض ہو کر کے جائے گا؟ جس کی جو حیثیت ایک غریب کے دروازے پر کوئی مہمان آتا ہے وہ اپنی بساط سے بڑھ کر, اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش ہو کر دے گا. ہمارے دروازے میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کوئی اسی بات میں مہمان ناراض ہو. جب ہم انسان ہیں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش اور راضی ہو کر کے جائے, اور جاتے وقت اس کو کچھ ہدیہ بھی دے دیتے ہیں. یہاں کے مشہور بنگال کے رسول اللہ کا رسگلہ ہی دے دیتے ہیں, کوئی سامان دے دیتے ہیں, مہمان جا رہا ہے. فرمایا الحاج والعمرہ عبد اللہ, حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. جب اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ کب چاہے گا کہ اللہ کے مہمان وہ ناراض ہو کے واپس آئے وہاں پر, یا محروم ہے کہ واپس آئے وہاں پر. اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے مہمان خوش ہو کر کے, اس کے مہمان خوش ہو کر کے آئے وہاں سے. اور اللہ بھی کچھ گفٹ دے کر بھیجنا چاہتا ہے, کوئی ہدیہ دے کے بھیجنا چاہتا ہے. اللہ بھی محروم واپس نہیں کرنا چاہتا کسی کو. وہ اللہ کا دربار ہے, اللہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کا سب سے بڑا دربار ہے. وہ وہاں جا کے اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا مہمان ہم سے خوش ہو کر کے جائے. تو یہ حاجی کے لیے عمرہ کرنے والے بڑی شرف کی بات ہے کہ وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دعوا اجابهم وان استغفروا غفر لهم. یہ حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ میزبانی کر رہا ہے اپنے مہمانوں کی. تو آدمی وہاں پر جائے, جو بھی مقدس مقامات ہیں وہاں پر, وہاں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. آدمی اگر وقت ہو تو نفل پڑھ لے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. وہاں جائے تو وقت کو ضائع نہ کرے, وقت کی قیمت کو سمجھے. بہت خوبصورت دنیا ہے وہاں کی, حیرت بھی ہوتی ہے دیکھ کر کے ایسی چیزیں وہاں بکتی ہیں کہ ہم لوگ کبھی تصور نہیں کر سکتے. ہندوستان میں تصور نہیں کر سکتے کیسی کیسی نعمت وہاں پہ مل رہی, بک رہی ہے. کتنی خوبصورت خوبصورت دکان ہے جو 24 گھنٹے کھلی ہے. بہت خوبصورت دنیا ہے. بہت سے لوگ اسی لیے جاتے ہیں, یہی کام ہے ان کا, جا کے خریداری کرنا ہے. وہاں جا کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ہے, ریاکاری دکھاوا سے بچنا ہے, وہاں رہتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. پھر واپس آنے کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. دنیا سے زیادہ اس کو آخرت کی فکر ہوگی, دکان سے زیادہ اس کو اپنے قبر کی فکر ہوگی, کاروبار سے زیادہ اس کو آخرت کی فکر ہوگی. نامہ عمل ہمارا دائیں ہاتھ میں ملے گا, بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس کی تیاری میں لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حج مبرور اس کو مل گیا ہے, اس کا نصیبہ جاگ گیا ہے, اس کو جو ہے یہ سعادت مل چکی ہے, حج مبرور اس کو مل گیا ہے. اگر حج سے واپس آنے کے بعد زندگی میں اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ کے جو بندے جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرمائے, ان کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے. جو مالدار ہیں جنہوں نے نیت نہیں کی ہے
ان کو جلدی سے جلدی نیت کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور یہودی ہو نصرانی ہو کے مر جائیں۔ وہ نیت کریں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم بھی حج کرنے جائیں گے، اور کون ایسا ایمان والا ہوگا جس کے اندر یہ آرزو نہیں ہے؟ غریب ہو امیر ہو، ہر ایک کے اندر یہ طرف ہے، بس وہ ایک کاروبار الجھن میں ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے، کسی سے پوچھو تم ہے کہ حج کرنے کے تو جھوٹ نہیں بولتا ہے، کاروبار میں 19-20 کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد انکم نہیں پائیں گے، اس کے لیے بہت سے لوگ نہیں جاتے۔ تو جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ تو ایسے ہی حرام ہے ہمارے یہاں۔ وہ حاجی ہو کہ آپ حاجی نہ ہو، یہ تو آلریڈی پہلے ہی حرام ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی کاروبار میں جو چھل کپٹ کرتے ہیں وہ کر نہیں پائیں حج کرنے کے بعد، پھر حج کرنے کے بعد ایسا ہو نہیں پائے گا۔ ارے یار حج کرو، اگر ہوتا بھی ہے تو اللہ معاف کرے گا، اللہ سے معافی مانگو، حج سے پہلے اللہ سے معافی مانگو، حج کے بعد اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور رحیم ہے، بچنے کی کوشش کرے، غلطی کو نہ ہوتا اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے والے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا